علامہ مولانا محمد شعیب صاحب قادری رضوی، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، عرس امام اعظم و محدث اعظم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان لو كان الدين عند السرية لناله رجل من هؤلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ بڑی محبت سے درود و سلام پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد زیر صدارت حضور قبلہ شیخ المشائخ صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضور صاحبزادہ والا شان حضور فیض رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، عرس امام اعظم و محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عرس پاک کی دوسری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس درگاہ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ مجھے ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سنے سنائے اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری باتیں بڑے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عرس ہے حضور سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام الائمہ، امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی مناسبت سے
حضور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اپنی گفتگو میں عرض کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ہم نے ان کو امام کیوں مانا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے ایک دن اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو مولا قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد اہل الفقہ والاجتہاد، اس سے مراد اہل فقہ اور مجتہد لوگ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا لفظی معنی ہے کلادہ در گردن بوستن، کسی کی غلامی کا پٹ اپنی گردن میں ڈال لینا، یا عرف عام میں کسی کے قول کو، کسی کی بات کو بغیر دلیل تسلیم کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ باوجود اس کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ میرا قول اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا، اگر میرا کوئی قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، تضاد ہو، خلاف ہو، تو اس کو رد کر دینا، قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ آج کے دور میں ایک عام آدمی ہے، وہ قرآن حدیث نہیں جانتا، اس نے قرآن و حدیث کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کو جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کے حل کے لیے علماء کے پاس آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تقلید جو ہم کرتے ہیں فروعی مسائل میں ہوتی ہے، عقائد اور شرعی احکام کے اندر تقلید نہیں ہے۔ عقائد جو بنیادی عقائد ہیں اور شرعی احکام ہیں ان کے اندر تقلید نہیں ہے، تقلید ہے تو وہ بھی فروعی مسائل کے اندر ہے، فقہی مسائل کے اندر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے 10 لاکھ مسائل کا استنباط فرما کے پوری امت مسلمہ پر آپ نے احسان فرمایا ہے۔ ایک عام آدمی جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، اس کو مسئلہ کو درپیش آ جائے، وہ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بیان کرتا ہے اور اس کو وہ عمل کرتا ہے جو اس نے بتایا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بعض علماء وہ ہوتے ہیں جو احکام شرعیہ کو کتاب و سنت سے اور قیاس سے، اجماع امت سے نہیں نکال سکتے، تو ان علماء کو ائمہ مجتہدین کی، فقہاء کے پاس جانا پڑتا ہے، جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ جو علماء ہیں ایسے فقیہ کے پاس جاتے ہیں، ایسے مجتہد کے پاس جاتے ہیں جن پر ان کو یقین ہوتا ہے، جن پر وثوق ہوتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا واقعی ماہر ہے۔ تو ہم بھی ایسے امام کے پاس گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، جن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے گردانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں تم حضرت امام اعظم کو امام اعظم کہتے ہو، حالانکہ امام اعظم تو نبی کریم علیہ السلام ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ساری کائنات میں سے بعد از خدا تو ہی بس قصہ مختصر، امام اعظم اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام بھی ہیں، لیکن جس کو میرے آقا امام بنا دے وہ بھی امام ہوتا ہے۔ ہم امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں
صدیق اکبر بہت بڑا سچ بولنے والے، کیا اور کوئی سچ بولنے والا نہیں؟ فاروق اعظم کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان؟ نہیں، معنی یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے۔ ویسے تو سارے صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، لیکن سب سے بڑے سچ بولنے والے، کیونکہ سرکار کی سب سے پہلے تصدیق معراج کی کرنے والے صدیق اکبر ہیں، جن کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر انت صدیق، تو صدیق ہے۔ اور دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے فاروق اعظم ہیں۔ اسی طرح امام اعظم حقیقی طور پر تو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن عامہ مجتہدین میں سے جو چاروں امام ہیں، ان چاروں میں سے بڑے امام ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب ہے ابو حنیفہ۔ آپ کی بیٹی کا نام کسی کا نام حنیفہ نہیں ہے، بلکہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو جو ملت ابراہیم کا جو دین ہے اس کی اتباع کرو۔ تو دین حنیف کیا ہے؟ جو ہر باطل سے جدا ہے۔ امام اعظم کا وہ دین جو دین حنیف ہے، اور حنفی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا مذہب، آپ کا مسلک ہر باطل سے جدا مذہب ہے، اس لیے آپ کو دین حنیف والا حنفی کہا جاتا ہے، اور ہم ماننے والوں کو، ان کی تقلید کرنے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اگرچہ یہ لچھے دار تقریر نہیں ہے، باتیں ساری آتی ہیں، کرتب سارے آتے ہیں، لیکن میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو ہمارے سننے کے اور ہمارے پلے باندھنے کے لائق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے تقلید کرنے کی؟ ایک مثال سے عرض کروں، عام لوگ جو ہیں عربی کو نہیں جانتے، عام لوگ عربی کو نہیں جانتے۔ بعض لوگ ہیں جو عربی جانتے مگر قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال نہیں سکتے۔ اچھا، بعض لوگ جو عربی جانتے ہیں وہ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے پر ان کی نظر نہیں ہوگی، تو وہ بھی پوری طرح عمل نہیں کر سکیں گے قرآن و حدیث پر۔ ایک آدمی تھا، مثال سے سمجھاؤں، عربی جاننے والا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کسی نے پوچھا بھی تو نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس نے کہا آگے بھی تو پڑھو، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا بھی پورے قرآن پر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال عرض کروں، ایک آدمی جلدیں بناتا تھا، اور جلدیں بنانے والا جلدیں کتابیں دے جاتا، تو اس کو ایک بیماری تھی، وہ کتابوں کے اندر نقص نکالتا تھا، جو غلطیاں ہوتی ان کو ٹھیک کرتا تھا۔ اتفاق سے کسی نے قرآن پاک جلد کرنے کے لیے دے دیا، اور ساتھ کہہ دیا پتہ تھا یہ کام کرتا ہے، گنونا کام کرتا ہے، غلطیاں نکال۔ اس نے کہا یہ اللہ کا پاک قرآن ہے، اس کے اندر غلطیاں نہ نکالنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو بیماری تھی غلطیاں نکالنے کی، اس نے قرآن کھولا تو اس نے دیکھا کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر گئے۔ اس کا معنی یہ، اس نے کہا خر تو فارسی کے اندر گدھے کو کہتے ہیں، تو گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہاں خر موسیٰ کہا لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام کاٹ کے عیسیٰ علیہ السلام کا لکھ دیا قرآن میں۔ پھر اس نے قرآن پڑھا، اس کے اندر ایک اور لفظ آیا کافر کا ذکر، وَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، فرعون کا ذکر آیا۔ اس نے کہا اللہ کا پاک کلام ہے، تو پاک کلام کے اندر پلید بندے کا فرعون کا ذکر کا نام کیسے آ گیا؟ اس نے اس کا نام کاٹ کے، اس فرعون کا نام کاٹ کے اس بندے کا جلد جو بنانے دے گیا تھا اس کا نام لکھ دیا۔ قرآن کو پڑھا تو قرآن کے اندر شیطان کا نام آیا۔ اس نے شیطان کا نام دیکھ کر اس نے کہا کہ پاک کلام کے اندر شیطان کا نام کیسے آ گیا؟ اس نے شیطان کا نام کاٹ کے جو جلد بنانے والا تھا اس کے باپ کا نام لکھ دیا۔ جلد لینے والا آیا، جلد بنا دی، غلطی تو نہیں نکالی؟ اس نے کہا کوئی نہیں نکالی۔ ہاں، موٹی موٹی جو باتیں تھیں، 2-4 غلطیاں مجھے نظریں میں نے نکال دی، میں نے
دیکھا خرہ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام کا گدھا تو نہیں تھا، گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، میں نے وہ لکھ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کا کاٹ کے۔ اور اللہ کے پاک کلام کے اندر فرعون کا ذکر تھا تو میں نے کہا فرعون کا پاک قرآن میں ذکر کیسے ہے، اس کا نام کاٹ کے میں نے تیرا لکھ دیا۔ اس کے یہاں شیطان کا ذکر تھا، شیطان کا نام کاٹ کے میں نے تیرے باپ کا نام لکھ دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو عربی نہیں جانتا، جو قرآن و حدیث پر جس کی پوری دسترس نہیں ہے، تو اس کو بھی ضرورت پڑے گی کسی ایسے ماہر قرآن و حدیث کی تقلید کرنے والے، اس کی تقلید کرے گا جو قرآن و حدیث کا بہت بڑا ماہر ہوگا۔ آئیے عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر کون ہے؟ اہل الفقہ والاجتہاد، جو مجتہد ہیں فقہا ہیں ان کی تم تقلید کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو امام ہم نے کیوں مانا ہے؟ اس لیے مانا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، قرآن و حدیث کو نکھار کر آپ نے امت مسلمہ کے سامنے پیش فرمایا۔ قرآن حکیم کے اندر تم پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ان پڑھوں میں بھیجا اور وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور ان کو حکمت بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اللہ کا وہ محبوب کریم علیہ السلام جو ابھی پیدا بھی نہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں۔ بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، جو موجود ہیں ان کو بھی کتاب و سنت سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کو بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے جن کو نبی کریم علیہ السلام پڑھائیں گے؟ سرکار خاموش ہے۔ پھر پوچھا، سرکار خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جبالا کا وہ کون لوگ ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں سونے جن کو آپ پڑھائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ابو ہریرہ میرے صحابہ، لو کان الدین عند الثریا لنا لہ رجل من ہؤلاء۔ دوسری حدیث میں ہے یہ صحیح بخاری کے اندر، لو کان الایمان عند الثریا لنا لہ رجل من ہؤلاء، اس کی نسل سے ایک وہ پیدا ہوگا اگر علم تارہ ثریا پر ہوا، اگر ایمان تارہ ثریا پر ہوگا تو وہ وہاں سے علم لے آئے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التبییض الصحیفہ کے اندر ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے کا جو اشارہ ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ کیوں؟ 4 امام ہوئے ہیں، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، یہ تینوں امام جو ہیں ان میں سے کوئی فارسی نہیں، اگر فارسی ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اشارہ ہے نبی علیہ السلام کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ اور امام سیوطی کون ہے؟
امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کے اندر ارشاد فرمایا، مولوی حمداللہ ڈاگی نے اپنی کتاب البصائر میں لکھا، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت فرمائی ہے۔ اور مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی نے بخاری کی شرح فیض الباری کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ ان کو جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی 22 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ کے محبوب ان کو بھی پڑھائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت امام شیرانی فرماتی ہیں، لوگوں مجھ سے سچ پوچھو تو میں نے صحیح بخاری جو ہے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑھی ہے 6 ساتھیوں سمیت، اور ان پڑھنے والوں میں ایک حنفی بھی تھا، ان پڑھنے والوں میں ایک حنفی بھی تھا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے اندر فرمایا ہے، لوگوں مجھ سے سچ پوچھو میں تو ویسی ہوں، میں ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ڈائریکٹ اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے قرآن پڑھا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں ذرا غور تو فرمائیے گا، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سرکار کی وصال مقدس کے بعد حضرت امام اعظم کو میرے آقا پڑھا سکتی ہیں، حضرت امام شیرانی کو بخاری شریف پڑھا سکتی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو میرے آقا قرآن پڑھا سکتی ہیں، تو آج بھی نبی کریم علیہ السلام کسی پر توجہ فرمائیں تو اس کی دل کی حالت بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پکی سچی تقلید کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔